نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ، یہ ہمارا مثنوی شریف کے لیکچرز کے سلسلے میں مقصد حیات کے اوپر ٹاپک چل رہا ہے، اور آج اس سلسلے کا 108 لیکچر ہے۔ مقصد حیات کے سلسلے کے لیکچرز اس لیے شروع کیے گئے تھے کہ ہم اپنی پیدائش کا کور مقصد پہچان لیں، کور پرپس پہچان لیں کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے، اور پھر اس کے لیے ہم سیریس ایفرٹ شروع کر دیں، سنجیدہ ہو جائیں۔ مطلب یہ ٹالنے والی بات نہیں ہے، اور مثنوی شریف کی تعلیم انہی کوششوں کا حصہ ہے، انہی سیریس ایفرٹس کا حصہ ہے۔ اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ہماری اصل منزل یعنی آخرت کی طرف بڑے پر اثر قصوں کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے، باتوں کے ذریعے لے کے چلتے ہیں۔ اب ہماری اصل منزل کیا ہے، ہم کئی دفعہ پہلے دیکھ چکے ہیں، آج پھر دوہرا لیتے ہیں۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 سے 58 تک، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان لانے والوں کو نفع دیتی ہے۔ یہ آیت اس لیے پڑھی گئی کہ ہمیں معلوم رہے کہ ہم جتنی دفعہ نصیحت کی بات سنیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی، تو بار بار نصیحت کی باتیں سننی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شیطان یہ نہ کہ یہ باتیں بہت دفعہ سنیں گی، اب کیا بار بار سنیں، وہی باتیں ساری نا، ان کو بار بار سنیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ فائدہ دیں گی۔ آگے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں فرمایا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ہم ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتے، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کھلائیں ہم کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی رزق کمائیں اپنے لیے یا معاشرے کے لیے، کسی کے لیے، اور ہم یا اللہ تعالیٰ کو کھلائیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں چاہتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کے رزاق ہیں، سب کو روزی دینے والے ہیں، مستحکم قوت والے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والے ہیں، مستحکم ہیں اور قوت والے ہیں، اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ سب کو روزی پہنچا دیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کی جڑ کاٹ دی کہ انسان کمانے کے لیے پیدا ہوا ہے، انسان اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کو مزید دنیا کمانی چاہیے۔ انسان ایک امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان عبادت کر کے، دنیا کی طرف سے بے رغبتی کر کے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ کے جنت میں پہنچ جائے۔ اب دنیا کی طرف سے بے رغبتی کرنے کا مطلب رہبانیت نہیں ہے کہ جنگل میں چلے گئے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کام کیے جائیں اس میں بس یہ بات دیکھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں کہ ناراض ہو رہے ہیں، اور یہ پوری زندگی پھر عبادت بن جاتی ہے۔ اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ تو اب یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو سیکنڈ ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا فوری مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دین کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ جتنا عمل کر رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں بہت دین پہ عمل کر رہا ہوں، جو زکوٰۃ دے رہا ہے کہتا ہے بہت دین پہ عمل کر رہا ہوں۔ اس کو مزید نکھارنے کی طرف توجہ نہیں ہے، جبکہ یہ زندگی کی مہلت ہمارے پاس اسی لیے ہے کہ ہم اس سے بڑی جنت حاصل کریں۔ اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جب دین کامل ہوتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ بڑی سے بڑی جنت مل جاتی ہے، بلکہ دنیا بھی بہت آسان ہو جاتی ہے، دنیا کی بھی بہت سی مشکلات، بہت سی پریشانیاں ہم سے الگ ہو جاتی ہیں، اور اس دنیا کی آسانی کے ساتھ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بن جاتی ہے، وہ جنت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جاتی ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم صرف سنتے ہیں اور سوچتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں۔ حقیقت میں یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ تو ساری ہماری زندگی اس بڑی بھاری کامیابی، اس بڑی عظیم کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، اس عظیم کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں 4 چیزیں چاہیے۔ پہلی چیز، منزل کی خبر ہونا، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے، آخرت ہے۔ دوسری چیز، منزل کو حاصل کرنے کی لگن ہونا، یعنی منزل ہماری آخرت ہے۔ آخرت سے کیا مراد ہے کہ آخرت میں جنت حاصل کرنا، دوزخ سے بچنا، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کی لگن ہونا۔ تیسری چیز کہ جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ منزل کو حاصل کریں، تو راستے کا علم ہونا، درست راستے کا علم ہونا، یہ معلوم ہونا کہ ہم کس طرح اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، جب درست علم حاصل ہو گیا تو اس علم کے اوپر عمل کرنا۔ عمل جو ہے، اس کا تعلق انسان کے عقل سے، انسان کے دل سے اور نفس سے، تینوں چیزوں سے ہے۔ جب ان تینوں کی کامل اصلاح ہو جائے تب آدمی دین پر کامل چل سکتا ہے۔ ابھی جو راستہ ہم نے بتایا ہے پورے دین پر چلنے کا، اور پورا دین جو چلنا ہے یہ کس منزل کے لیے ہے، یہ آخرت کے اندر جنت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس کے سب کمپوننٹس ہیں، اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ ابھی ہم ان ڈیٹیلز کو دیکھ لیتے ہیں، اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہدایت کا مکمل نظام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہوا قرآن، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ تعلیمات، جس میں کہ سنت، حدیث، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اور تیسری، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ محبت کے بغیر تو ایمان ہی کامل نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اصل الفاظ تو یہ ہیں کہ ایمان ہے ہی نہیں۔ تو ان 3 چیزوں کی روشنی میں، ان کی موجودگی میں انسان کا اپنے اخلاق کا تزکیہ کرنا، یہ کل ہدایت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، قرآن سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ بھی اس کے معنی ہی کی طرح اہم ہیں، تو اس کی تلاوت بھی ہونی چاہیے اور اس کے معنی بھی معلوم ہونے چاہیے۔ اس کے الفاظ جو ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ قرآن کے صرف وہی معنی درست ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، وہ قرآن کا معنی نہیں ہو سکتا، وہ گمراہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو قرآن شریف کی آیات کی صحیح تفسیر، صحیح معنی ہم تک پہنچے ہیں، وہ صحابہ کے ذریعے، صحابہ کے بعد تابعین کے ذریعے، تابعین کے بعد تبع تابعین کے ذریعے، اس کے بعد نسل در نسل تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں۔ ان سے اگر ہٹ گئے تو گمراہی میں چلے گئے۔ تو آج اگر کوئی اپنی نئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس تواتر والے دین کے پیچھے چلنا ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف قرآن کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس کے علاوہ ایک چیز ہے حکمت، اس کی بھی تعلیم دی ہے، اور اس کے بغیر بھی دین نامکمل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی دین ہے، وہیں سے ہمیں قرآن ملتا ہے، وہیں سے ہمیں حکمت ملتی ہے، وہیں سے ہمارے لیے محبت کے دروازے کھلتے ہیں۔ 6ٹھی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن اور حکمت کی تعلیمات سے بال برابر بھی ہٹنا گمراہی ہے۔ تو آج کل بہت سے عقل پرست دین میں جدت لانے والے، دین کو یورپین ماڈرن تھنکنگ کے مطابق کرنے والے، اس فکر کے اندر رہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی ایسا مطلب نکال لیں کہ ویسٹرن فلاسفی سے قرآن جو ہے، اسلام جو ہے، یہ ہم آہنگ ہو جائے، اس کے مطابق ہو جائے، تاکہ ہمیں ان کے سامنے اپولوجیٹک نہ ہونا پڑے کہ جی آپ تو ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں یہ چیزیں تو اس طرح سے ہیں۔ تو وہ دین کو ہی ان کے لحاظ سے چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر جو قرآن کی تعلیم ہوئی، جو حکمت کی تعلیم ہوئی، وہ حقیقت میں دین اسلام ہے۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ دین کا درست علم حاصل کرنے کے بعد بھی عمل کے لیے انسان کی عقل، انسان کا دل اور انسان کا نفس، ان تینوں کا پاک ہونا، روشن ہونا، مزکہ ہونا، اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آدمی دین پر اور اپنے علم کے اوپر نہیں چل سکتا، اور یہ تزکیہ مشائخ کی صحبت سے اور کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ 7 باتیں ہم نے کی ہیں۔ آگے ہم انشاءاللہ ان کے تفصیلی نقلی اور عقلی دلائل دیکھیں گے۔ نقلی دلائل سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اور عقل سے مراد ہے لاجیکلی بھی، اس کو انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیں اور ہمیں بلا وجہ کے وسوسوں سے نجات نصیب فرمائے، دین کی صحیح راستے پہ لے کے چلے جائیں، آمین، بحرمت نبی الکریم علیہ وعلیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے قرآن شریف کی روشنی میں وہ 4 کام پڑھے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے نبوت کے کاموں کے طور پہ عطا کیے گئے تھے، اور وہ کام کیا تھے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ دیکھیں اس بات کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں، کس بات کو؟ کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول جو بھیجے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، یہ پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا کام، لوگوں کو پاک فرماتے ہیں، پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں ان کا، یہ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور چوتھا کام کہ انہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اب آخری جملہ دیکھیں، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی جو ان 4 کاموں کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا وہ گمراہی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، اور جب یہ 4 کام آ گئے تو اب جو ان کو چھوڑے گا وہ بھی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے سے مراد ہماری یقیناً یہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا وہ مسخ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس دور کی بات ہوئی جب پچھلے سارے دین مسخ ہو چکے تھے، ورنہ جس بھی نبی کا دور تھا اس دور میں اس نبی کی تعلیمات ہدایت ہی تھی۔ یہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 دیکھی ہے، لیکن دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، یہ بھی میری دعا ہے کہ اس جماعت کے اندر جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کی دعا اپنی اولاد میں کر رہے ہیں، انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنایا کریں، ان کو آسمانی کتاب کے مضامین کی اور حکمت کی تعلیم دیں، اور ان کو پاکیزہ بنائیں۔ بے شک آپ ہی کی ذات ایسی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ تو اب ہم ان 4 کاموں کی روشنی میں اپنے لیے راستہ متعین کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی آخرت ٹھیک کرنی ہے، اگر ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پانا ہے اور آخرت میں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں اس آیت کے اندر پہلی چیز کیا بتائی ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، کہ ایسا نبی جو ان کے سامنے آپ کی آیتیں تلاوت فرمائیں، یعنی قرآن شریف کی آیتیں تلاوت فرمائیں۔ تو تلاوت کے اصل معنی اتباع اور پیروی کے ہیں، اور تلاوت کا لفظ جو ہے یہ آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کلام کو پڑھنے میں پورا اتباع لازم ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے ٹھیک اسی طرح پڑھنا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے کسی لفظ کے اندر تبدیلی یا اس لفظ کی ادائیگی کے اندر اس کی حرکات جو ہیں الحروف کی، اس کے اندر کمی بیشی کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی تجوید سے پڑھنا، صحیح تجوید سے پڑھنا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سکھایا، تو اس طرح پڑھنا۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ کچھ مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ قرآن شریف کو بغیر معنی سمجھے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح پڑھنا جو ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں ان آیات میں تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا تعلق معنی سے ہے، تو تلاوت الگ کام بتایا ہے اور تعلیم الگ بات بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کو الگ الگ بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں معنی مقصود ہیں، اسی طرح اس کے الفاظ بھی مستقل مقصود ہیں، الگ مقصد ہیں۔ ان الفاظ کی تلاوت اور حفاظت یہ بھی فرض ہے، اور یہ بہت اہم عبادت ہے، اسی لیے قاری حضرات پیدا ہوئے جنہوں نے قرأت کو سیکھا اور آگے پہنچایا۔ دیکھیں قرآن کریم دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جن میں صرف معنی مقصود ہوتے ہیں اور الفاظ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، الفاظ کی صرف یہی حیثیت ہوتی ہے کہ معنی بتا دیں۔ جیسے فزکس کی کتاب ہے
تو وہ چاہے اردو کے الفاظ میں ہو چاہے انگلش کے الفاظ میں، اگر وہ اپنے معنی بتلا رہی ہے تو کسی بھی سینٹنس کے اندر اگر وہ اپنی میننگز کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ لفظ کون سے استعمال ہوئے ہیں، اور اگر وہ لفظ آگے پیچھے ہو بھی جائیں جبکہ معنی تبدیل نہ ہوتا ہو تب بھی خطاب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن قرآن کریم کے الفاظ اس کے معنی کی طرح ایک سیپریٹ اینٹیٹی رکھتے ہیں، ایک علیحدہ حیثیت رکھتے ہیں اور بجائے خود ایک مقصد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تلاوت کردہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی اپنی برکت تو یقیناً ہے، ان کی اپنی ایک عظیم حیثیت ہے۔ چنانچہ قرآن شریف کا ترجمہ لکھ کے اور چھاپ دیا جائے اور کوئی کہے کہ یہ قرآن ہے تو لوگ کہیں گے نہیں یہ قرآن نہیں، یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ دیکھیں نماز میں بھی تو قرآن شریف کے الفاظ اہم ہیں، مطلب اگر ہم نماز کے اندر قرآن شریف کے الفاظ کے بجائے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر کیا نماز ہو جائے گی؟ تو نماز تو نہیں ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن شریف کے الفاظ اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں، اس کے معنی کی الگ اہمیت ہے۔ اب اور بات سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جو قرآن شریف کے معنی کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، انہوں نے صرف معنی سمجھنے کو اور قرآن شریف پر عمل کرنے کو کافی نہیں سمجھا۔ دیکھیں معنی سمجھنے کے لیے تو 2-3 مرتبہ پڑھ لینا کافی ہوتا، ان کے تو حافظ ہی بہت زبردست تھے۔ انہوں نے ساری عمر تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام رکھا اور بہت سی صورتوں کے بہت سے خواص حدیث شریف کے اندر بیان کیے گئے، جیسے سورہ ملک جو شخص سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو وہ جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گی۔ اس طرح بہت سی اپنی سورہ واقعہ پڑھنے والے کو فاقے سے محفوظ ہونے کا بتایا گیا ہے۔ تو ان الفاظ کی اپنی اہمیت ہے اور اسی لیے صحابہ کرام نے پوری عمر تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام رکھا، اور بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، بعض 2 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، بعض 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اور ہفتے کے اندر تو اکثر لوگ قرآن ختم کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کی 7 منزلیں ہیں اور 30 پارے ہیں۔ 30 پارے کس لیے کہ 30 دن میں قرآن شریف ختم کرنے والوں کے لیے ہر روز ایک پارہ پڑھنا۔ 7 منزلیں کس لیے کہ جو 7 دنوں میں قرآن شریف ختم کرتے ہیں ان کے لیے ہر روز ایک منزل پڑھنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ اہتمام بتا رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت اس کے معنی کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ اب دیکھیں جو مسلمان عربی سے ناواقف ہیں اور وہ عربی پڑھ کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تو تلاوت کو بالکل نعوذ باللہ بیکار نہ جانیں، بلکہ وہ قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے یا جاننے کے لیے الگ وقت نکالیں، اور عربی میں رواں تلاوت خوبصورت آواز میں صحیح ادائیگی کے ساتھ تجوید کے ساتھ اس کے لیے الگ ٹائم نکالیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں پچھلی مرتبہ ہم نے بہت سی احادیث دیکھی تھیں، اور ایک بہت بڑی خوشخبری اس میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ خوش آوازی سے قرآن شریف پڑھنے والے کو اس سے زیادہ شوق سے سنتے ہیں جیسے کوئی گانا سننے والا گانا سن رہا ہو گانا گانے والی کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اتنی بڑی سعادت مل جاتی ہے قرآن شریف کو عربی الفاظ میں رواں پڑھنے میں، اچھی آواز کے اندر پڑھنے میں، محبت کے ساتھ پڑھنے میں، تجوید کے ساتھ پڑھنے میں۔ اور اس میں ایک اور عظیم سعادت بھی ہے، وہ یہ کہ اس طرح ہم قرآن شریف کے الفاظ کی حفاظت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ جب ہم تجوید سیکھتے ہیں، جب ہم حفظ کرتے ہیں قرآن شریف، چاہے چند آیات ہی کر لیں اس کی، چاہے چند صورتیں ہی کر لیں، تو ہم اتنے قرآن شریف کی حفاظت کرنے والے الحمدللہ بن گئے، الفاظ کی بھی اور الفاظ کی ادائیگی کی بھی۔ اب ایک بات پہلے بھی ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ سمجھ لیں کہ قرآن شریف کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک محبوب کا کلام اور ایک حاکم کا کلام۔ تو حاکم کے کلام کے لحاظ سے اس کی تعلیم جاننا ضروری ہے، اور محبوب کے کلام کے لحاظ سے ان الفاظ کا دہرانا جو ہے محبت کی علامت ہے۔ تو یہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے کہ محبوب اور حاکم حقیقی مالک الملک کی اطاعت، یہ دونوں کیفیتیں بیک وقت موجود ہوں تو کامل بندگی بنتی ہے۔